بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر 7049 سے 7049 سے۔ یہ احادیث بیان ہو رہی ہے اس عنوان کے ساتھ کہ عنوان آپ نے سنا کہ ہر گناہ کا علاج توبہ کے ساتھ کرنا۔ اس عنوان کے ذیل میں یہ احادیث بیان ہو رہی ہیں کہ انسان سے جو بھی گناہ صادر ہو جائے اس گناہ کا علاج توبہ سے کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر یہ حدیث بھی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں ہاتھ والا فرشتہ امین ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ والا فرشتہ امین ہے۔ بائیں ہاتھ والے پر جب بندہ کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے یعنی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو دائیں ہاتھ والا فرشتہ اس کی 10 مثل لکھتا ہے۔ یعنی ایک بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو دائیں ہاتھ والا فرشتہ اس نیکی کے عمل کو اس کے 10 مثل لکھتا ہے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب رکھا گیا ہے اس کے 10 گنا ثواب لکھتا ہے۔ اور جب کوئی برا عمل کرتا ہے اور بائیں ہاتھ والا فرشتہ اس کو لکھنا چاہتا ہے تو دائیں ہاتھ والا کہتا ہے کہ ابھی رک جا، لہٰذا وہ 6 یا 7 ساعات تک رک جاتا ہے۔ اگر اس کے بارے میں اللہ سے استغفار کرتا ہے، یعنی ایک بندہ برائی کا عمل کرتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ اس کو لکھنا چاہتا ہے تو دائیں ہاتھ والا فرشتہ کہتا ہے ابھی رک جا، لہٰذا وہ 6 یا 7 ساعت تک رک جاتا ہے۔ اگر اس سلسلے میں بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اس پر وہ کچھ بھی نہیں لکھتا، اور اگر استغفار نہیں کرتا تو صرف ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 7050 ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ حدیث بھی مروی ہے، مگر ایک دوسری سند کے ساتھ کہ انہوں نے ذکر کیا ہے اس حدیث کو اسی کے معنی میں بطور مرفوع کے۔ حدیث نمبر 7051 قاسم روایت کرتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بائیں ہاتھ والا فرشتہ قلم اٹھا لیتا ہے 6 ساعات تک، یعنی نہیں لکھتا ہے 6 ساعات تک، اور ابو عبداللہ کی روایت میں ہے کہ 7 ساعات تک۔ 7 ساعات تک بندہ مسلم سے جو خطا کرنے والا گنہگار اگر وہ نادم ہو جائے اور اس سے استغفار کرے تو حذف کر دیتا ہے اس کو
ورنہ ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 7052 7052 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دن کو شروع کرے خیر کے ساتھ، نیک کام کے ساتھ، اور آخر کو ختم کرے خیر کے ساتھ یعنی نیک کام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے ضائع کر دو بیچ میں جو کچھ کیا ہے اس نے، یعنی ان دونوں نیک کاموں کے درمیان میں جو برے کام اس نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے ضائع کر دو، نہ لکھو میرے بندے کے خلاف اس کے درمیان جو گناہ ہے۔ حدیث نمبر 7053 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں اعمال کو محفوظ کرنے والے فرشتے رات یا دن کے جو کچھ اعمال کو محفوظ کر کے اوپر اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دن رات کے صحیفے کو اس طرح پاتا ہے کہ اس کے اول میں یا آخر میں کوئی اچھا اور خیر کا عمل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں گواہ کر دیا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے وہ گناہ بخش دیے ہیں جو صحیفے کے دونوں سروں کے بیچ میں ہے۔ اور دہان کی ایک روایت میں ہے کہ فرشتے جو کچھ محفوظ کرتے ہیں ان میں سے صحیفوں کے اول میں یا آخر میں اللہ اگر کسی خیر کے عمل کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کے وہ گناہ معاف کر دیے ہیں جو صحیفے کے دونوں کناروں کے درمیان ہے۔ حدیث نمبر 7054 حضرت بشر بن حارث کہتے ہیں کہ جب دونوں فرشتے اوپر کو چڑھتے ہیں، یا انہوں نے کہا تھا کہ فرشتہ چڑھتا ہے بندے کے عمل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اگر اس کے اول میں اللہ کا ذکر ہو اور آخر میں بھی ذکر ہو تو اس کے وہ گناہ چھوڑ دو جو درمیان میں ہے۔ حدیث نمبر 7055 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، عطا اللہ تعالیٰ کے اس قول الا اللمم سوائے چھوٹے گناہ کے اس کی تفسیر میں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آیت میں لمم یہ ہے کہ آدمی گناہ کا ارتکاب کرے، اس کے بعد اس سے توبہ کر لے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تغفر اللہم تغفر جمّا، اگر تو معاف کرے تو اے اللہ تو مجموعی گناہ معاف فرماتا ہے، ورنہ کون سا بندہ تیرا ایسا ہے جس نے تیرا چھوٹا گناہ بھی نہ کیا ہو۔ حدیث نمبر 7056 ایک دوسری سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے اس قول کے بارے میں، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم،
جو بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں اور بے حیائیوں سے پرہیز کرتے ہیں، سوائے لمم کے یعنی معمولی گناہوں کے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہوتا ہے جو بے حیائی کو پہنچتا ہے، اس کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس کے بعد اس سے توبہ کر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ، اگر تو معاف کرتا ہے تو سب گناہ معاف فرما، اور کون سا بندہ تیرا ہے جس نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ نہیں کیا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے بطور موقوف روایت کے۔ حدیث نمبر 7057۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مجاہد کی روایت میں یوں ہے اس آیت کے بارے میں کہ الا اللمم، فرمایا ابن عباس نے کہ وہ شخص ہوتا ہے جو گناہ کے ساتھ ارادہ کرتا ہے یا گناہ کے ساتھ لگتا ہے، اس کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کیا تم اس قول کو، شاعر کے اس قول کو نہیں سنے؟ ان تغفر اللہم تغفر جمّا، اگر تو معاف کرے تو تمام گناہ معاف فرما، ورنہ تیرا کون سا بندہ ایسا ہے جس نے کوئی چھوٹا گناہ بھی نہ کیا ہو۔ یہ محفوظ موقوف ہے۔ حدیث نمبر 7058۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اللہ رب العزت کے اس قول کے بارے میں، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے سوائے ہلکے گناہ کے، کہ زنا سے توبہ یہ ہے کہ توبہ کرے، اس کے بعد دوبارہ یہ گناہ نہ کرے، اور چوری سے توبہ یہ ہے کہ توبہ کرے، اس کے بعد چوری نہ کرے، شراب نوشی سے توبہ یہ ہے کہ اس سے توبہ کرے پھر شراب نوشی نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ حسن نے کہا تھا یہی المام ہے۔ حدیث نمبر 7059۔ محمد بن منہال نے بھی مذکورہ حدیث کو ذکر کیا ہے اپنی اسناد کے ساتھ، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا ہے تینوں جگہوں پر ثم یتوب فلا یعود، اس کے بعد توبہ کرے پھر دوبارہ نہ کرے۔ حدیث نمبر 7060۔ مسروق روایت کرتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اللہ تعالیٰ کے قول الا اللمم کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، اور ہونٹوں کا زنا بوسہ لینا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا اور پیروں کا زنا چلنا ہے، اور ان سب کی تصدیق یا تکذیب شرمگاہ کرتی ہے۔ ان سب کی تصدیق یا تکذیب شرمگاہ کرتی ہے۔ اگر اپنے شرمگاہ کے ساتھ اس کو سچا بنا دیتا ہے تو وہ زانی ہے، اگر شرمگاہ سے گناہ نہیں کرتا تو پھر وہ لمم ہے۔ شیخ
حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہر گنہگار پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا واجب ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اور کتاب و سنت سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اس کو ان پر واپس نہیں کرتا، لوٹاتا نہیں۔ اور توبہ کا مطلب رجعت ہے، تاب الی اللہ، اس نے اللہ کی طرف توبہ کی، اس کا مطلب ہے رجع الی اللہ کہ اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ عصیان کے درپے ہونے کو ترک کرنا اور اطاعت و فرما برداری کی طرف لوٹنا رجعت ہے۔ اسی مفہوم کو لفظ توبہ سے تعبیر کیا ہے۔ شیخ حلیمی نے فرمایا کہ توبہ کی حد، توبہ کی تعریف معصیت سے، نافرمانی سے اسی حال میں رک جانا، معصیت سے اسی حال میں رک جانا اگر یہ دائمی ہو، اور ندامت و شرمندگی اس پر جو کچھ ہو چکا ہے اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم، یہ ہے توبہ کی تعریف۔ پھر اگر ذنب و گناہ ہے ترک صلاۃ کا، یعنی گنہگار ہے نماز چھوڑنے کا، تو توبہ صحیح نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جو فوت ہو چکی ہے اس کی قضا بھی کرے۔ یعنی اگر کوئی نماز چھوڑتا رہا تو صرف توبہ ناکافی ہے، بلکہ صحیح توبہ یہ ہے کہ چھوٹی ہوئی نماز پر پشیماں ہو، شرمندہ ہو، ساتھ میں جو نماز فوت ہو چکی ہے اس کی قضا بھی کرے۔ اور اگر یہ گناہ ترک صوم ہے یا زکوٰۃ میں کمی ہے، اگر وہ مالدار ہے تو ندامت کے ساتھ اس کی تلافی بھی کرے، یعنی چھوٹے ہوئے روزے کی قضا بھی کرے، اور جو زکوٰۃ باقی ہے ذمے میں اگر مالدار ہے تو اسے ادا بھی کرے۔ اور اگر یہ گناہ ناحق قتل کا ہے تو وہ قصاص کی دیت دے، جیسا کہ کتاب میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر الآیہ۔ تو یہ گناہ اگر ناحق قتل کی ہے تو وہ قصاص کی دیت دے اگر اس پر لازم ہو اور اس کا مطالبہ بھی ہو۔ اگر قصاص اس کے مال کے ساتھ معاف کر دیا جائے اور اس کے پاس مال موجود ہو تو یہ شخص وہ مال ادا کر دے جو اس کے ذمے لازم ہو۔ اور یہ گناہ قذف یعنی جھوٹی تہمت ہو، جو جس سے حد واجب ہو جاتی ہے، تو حد جاری کرنے کے لیے اپنی پیٹھ حاضر کر دے۔ اگر اس کا
مطالبہ کیا جائے، اور اگر اس کو متعلقہ انسان کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو اس کو ندامت کافی ہے، اخلاص کے ساتھ، اور دوبارہ ایسا نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ۔ اور یہ گناہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں ہو تو جس وقت اللہ کی طرف توبہ کر لے، نادم ہونے کے ساتھ، صحیح ندامت کے ساتھ، اس سے پہلے کہ امام اور حاکم کے پاس اسے پہنچایا جائے تو حد اس سے ساقط ہو جائے گی، اور اگر امام اور حاکم کی طرف مقدمہ پہنچایا جائے، کیس پہنچایا جائے، اس کے بعد وہ کہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، تو اس صورت میں اس سے حد ساقط نہیں ہوگی۔ شیخ نے اس سلسلے میں تفصیلی کلام کیا ہے۔ روایت نمبر 7062 ابو امیہ سے روایت ہے کہ ابو امیہ انصار کے ایک آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک چور نے چوری کی سامان کی، اور وہ یعنی چور سامان سمیت پکڑا گیا، اور اس نے چوری کا اعتراف بھی کر لیا۔ اس چور کو حضور کی خدمت میں لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، لا اخ لک، نہ کوئی بھائی ہو تیرا، کیا تو نے چوری کی تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس نے 3 بار اقرار کیا، یعنی چوری کرنے کا 3 بار اقرار کیا، لہذا حضور نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اور ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ جب ہاتھ کاٹ دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، اب توبہ کرو۔ تو اس نے کہا، میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو اس کی توبہ قبول فرما۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس چور پر اس کے اقرار کی وجہ سے سامان واپس کرنا واجب ہوا تھا صاحب مال کی طرف، اور اگر وہ شخص اقرار سے پھر جاتا اور رجوع کر لیتا تو اس سے ہاتھ کاٹنے کی سزا ساقط ہو جاتی۔ اس وجہ سے کہ جو حقوق اللہ میں تخفیف وارد ہوئی ہے احادیث میں، اب جب کہ اس نے انکار نہیں کیا تھا اقرار سے، پھرا نہیں تھا، تو ہاتھ کاٹ دیا گیا اور گناہ سے توبہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کے لیے دعا فرمائی تھی، اور یقیناً اس سلسلے میں احادیث وارد ہوئی ہیں کہ حدود کفارات ہیں، گویا کہ حدود کفارہ بن جاتی ہے جب اس کے ساتھ وہ انسان توبہ کر لے۔ شیخ حلیمی نے فرمایا
اگر گناہ بندوں کے مظالم ہیں، یعنی گناہ اس طرح کے ہیں کہ بندوں پر ظلم کیا ہے، تو ان سے توبہ صحیح نہیں ہو سکتی مگر ادائے واجب کے ساتھ، خواہ وہ معین شے ہو یا قرض ہو، جب تک بندے کی قدرت میں ہو۔ اگر اس پر قدرت نہ رہے، اگر اس پر طاقت نہ رہے، تو پھر اس بات کا عزم کرے کہ اس چیز کو ادا کرے گا جب اس پر قادر ہوگا، بہت زیادہ جلد وقت میں۔ اور کبیرہ گناہ سے توبہ صحیح ہوتی ہے جبکہ ایک گناہ سے توبہ کرے، مگر دوسرے کبیرہ گناہ سے توبہ نہ کی ہو جو کہ اس کبیرہ کی جنس کا نہیں ہے بلکہ دوسری قسم کا ہے، جیسے کہ نہیں صحیح ہوتا اس پر حد قائم کرنا، اسی وجہ سے اگر اس پر دوسری حد بھی لازم ہو کسی دوسری قسم سے، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے کہ اس کی توبہ قبول کرے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرے گا، اور یہ خبر دی کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، تو اس سے ہم نے جان لیا کہ وہ صحیح توبہ کو کرنے والے پر واپس رد نہیں کرے گا، جو کہ یہ اس کی طرف سے محض مہربانی ہوگی۔ اس کے بندوں کی طرف سے اس کے ذمے کسی حال میں کوئی چیز لازم نہیں، وہ نہ تو کسی امر کرنے والے کے امر کے نیچے ہے اور تابع ہے، اور نہ ہی کسی نہیں کرنے والے کی رکاوٹ کے تابع ہے کہ اس پر کوئی شے لازم ہو۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود یہ فرمایا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، یعنی لازم کر دیا ہے، اور اسی طرح یہ حکم ہے وَكَتَبَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ تیرے رب کے اوپر لازم ہے، فیصلہ شدہ ہے، طے شدہ ہے۔ اس سے تو وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ خبر بھی دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کرے گا، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح یہ آیت بھی ہے انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے توبہ قبول کرنا لازم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی حماقت سے برائی کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد وہ تھوڑے وقت میں جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ اس سے بھی اللہ کے ذمے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ توبہ ہے جس کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے، اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور نہیں کرے گا، بلکہ
قبولیت لامحالہ اس کی طرف سے واجب ہوگی، جیسے وہ فعل واقع ہوتا ہے جو واجب ہے اس کی طرف سے جس پر واجب ہے۔ باقی رہا اللہ تعالیٰ کا یہ قول ثم یتوبون من قریب، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ توبہ سے قبل وقت ہے وہ قریب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں فرماتا ہے عسیٰ ان یکون قریبا، عین ممکن ہے کہ قیامت قریب ہو، یعنی وہ قریب ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب سب کا اجل قریب ہے تو ہر ایک کا اجل بھی قریب ہوا۔ اس بات کا بیان انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب مل کر استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جو بھی چھوٹے اور بڑے گناہ ہوئے ہم اب ان تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تیری طرف رجوع ہوتے ہیں اور تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ انک انت التواب الرحیم۔